لغاری صاحب آپ سمجھتے ہیں لغاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ یا فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے اور خوش اسلوبی سے ہوں گے اور ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور لوگ تسلیم کر لیں گے ان رزلٹس کو؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو آپشن یہ ہو سکتا ہے اور وہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی اس کے حالات ہوں گے کہ ملک میں مارشل لا لگے. مارشل لا نہیں لگ رہا ہے، اور اگر مارشل لا نہیں لگ رہا ہے تو آئین کو کس حد تک اور کتنا جو ہے ایبروگیٹ کیا جائے گا، سبورٹ کیا جائے گا، یا کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. سویلینز نے بھی اڑایا اور ہمارے جو حکمران طبقات ہیں وہ سب مل کر آئین کو جو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. تو آئین کا جو تقاضے ہیں ان کو تو پورا کرنا ہوگا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اہم سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک میں 70 کے الیکشن کو بھی یہی کہتا ہوں اور باقی جو الیکشن ہوتے رہے وہ الیکشن نہیں ہوئے، وہ بنائے گئے الیکشن. 70 کا الیکشن جیسے بھی بنایا گیا اس کے بارے میں تو بات بعد میں کبھی بھی ہوگی، لیکن 2018 کا الیکشن تو بنایا گیا تھا نا. وہ الیکشن کس طرح سے بنایا گیا تھا، کیسے پارٹیاں، لوگوں کو کہا گیا کہ اپنی پارٹیاں چھوڑیں اور کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، کیسے گروپ کے گروپ جو ہیں وہ ایک صوبہ محاذ بناتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ شامل ہو جائیں. پھر کچھ لوگوں کو جیپ پر بٹھایا گیا، کہا کہ جی آپ گاڑی کی سواری کریں اور جیپ پہ چلے جائیں. کچھ لوگوں کو بالکل بٹھا لیا گیا، کچھ لوگوں کو اٹھا دیا گیا. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور یہ الیکشن بنایا گیا. لغاری صاحب ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ. آپ کے بیٹے کا میں نے ویلاگ دیکھا جو انہوں نے ایک بڑا سیریس ایشو پہ کیا، بڑے سیریس اور سینسٹیو ٹاپک پہ کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 45 چینلز پہ 182 شوز ہیں روزانہ. یہ ٹاپک مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن یہ یوتھ کا ہمارے فوکس ادھر ہے. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ چاہے ہمارے حکمران ہو، چاہے ہمارا میڈیا ہو، چاہے ہمارا کوئی اور ہو، وہ یوتھ اور یوتھ کے مسائل سے ہماری توجہ ہی ہٹ گئی. ہم چاہتے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہے، ہماری خواہش ہے، وہی سب کا مسئلہ ہو. تو یہ ہمارے سے اب جو امتیاز صاحب نے کہا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، ہم بچوں کو بھی نہیں فیصلہ کرنے دے رہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، اور بالکل صحیح ایشو اٹھائے ہیں. اور جو ایشو اٹھایا گیا ہے یہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر گلی میں، سڑک میں، دفتر میں، بس میں اور ٹرین میں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ہراسمنٹ کا مسئلہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. امتیاز عالم صاحب ان کے صاحبزادے نے فیمیل ہراسمنٹ کے اوپر کیا اور بڑا ڈیلیکیٹلی اس کو ڈیل کیا، اور ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ یہ، یعنی جو ٹاپکس ہماری یوتھ سننا چاہتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم وہ ان سے دور رکھ رہے ہیں. اجازت دے، بسم اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، آپ مجھے اجازت دیں. یہ میں دیکھتا ہوں یہ جو مین ٹاک شوز ہیں اس میں اینکر بیٹھا ہے اور وہ بالکل بھولا بھالا بنا ہوا ہے، سیاستدانوں سے سوالات پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کے پیچھے یا فلاں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. وہ سیاستدان بیچارہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، وہ مجرد سی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ شو ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے جو ٹاک شوز کا ہے؟ بھائی آپ جو ایشوز لاتے ہیں پبلک ڈیبیٹ میں، پالیسی ایشوز پہ، اس پر آپ کانکریٹلی بات کریں. اب یہ ایسی مطلب مذاق خیز ہے پاکستان کا ٹیلی ویژن پر بنا ہوا اور ٹیلی ویژن شوز. دوسری بات یہ کہ یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب سینسرشپ قبول کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور سب کے سب جو اینکرز ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ ایک طرف چل پڑے ہیں. پہلے یہ کسی اور طرف چلے ہوتے، انہیں چلایا گیا تھا، پھر یہ کسی دوسری طرف چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی کریڈیبلٹی اس وقت بہت خراب ہو گئی، اور لوگ اب ٹی وی کم دیکھتے ہیں، لوگ اب سوشل میڈیا پہ اور انہیں خبریں ساری مل جاتی ہیں، بلکہ مرچ مسالے کے ساتھ مل جاتی ہیں. بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ٹھیک ہے، لیکن ہوتی تو ہے نا بہت آپ سارا کا پروپیگنڈا. آپ اپنے ٹی وی ٹاک شوز کو آپ نے لوگوں سے ہاتھا پائی پہ محیط کر دیا یا گالم گلوچ کے اوپر. تماشا دیکھیے. ہاں دیکھیے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا نوجوان نسل کی، ڈیموگرافک چینج جو ہوئی ہے وہ نہ پرانی پارٹیاں سمجھ سکی ہیں نہ ریاست سمجھ پا رہی ہے. یہ 9 مئی کے واقعات سے سیکھنا چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے.
یہ بلوچستان میں تو ہم سنتے تھے نوجوانوں کی ایلینیشن، اور خیبر پختونخوا میں بھی سنتے تھے، سندھی نوجوانوں میں بھی ہم بیگانگی اور اجنبیت دیکھتے تھے، لیکن پنجاب میں کیا ہوا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان کیا چاہتا ہے آخر، وہ کس طرف چل پڑا ہے؟ اور یہ کہ یہ جو ہماری پارٹیز جو خاص طور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اس ڈیموگرافک چینج کو گریسپ نہیں کر سکی ہے، نہ ہی ہم ان کے ایشوز کو نوجوانوں کے ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، پڑھے لکھے لوگ گریجویٹس جو ہیں اس ملک میں 50,000 پتہ نہیں کتنے 50,000 سے زیادہ انجینئر بے روزگار ہیں، ڈاکٹرز بے روزگار ہیں. جو بچہ یہاں پڑھ لکھ کر آ جاتا ہے باہر سے، اسے یہاں کام نہیں ملتا ہے. جو یہاں پہ اچھے بچے ہیں وہ کہتے ہیں باہر جائیں، جو کسی قابل بن سکتے ہیں، یہاں وہ رہنا نہیں چاہ رہے. یہ ملک ان کے لیے لیویبل نہیں رہا. جو بچے نہیں بھی ہیں نا وہ بھی باہر جانا چاہ رہے ہیں. اب میرا منہ نہ کھلوائیں آپ. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا، یہ جو بات ہے یہ ہمارے لیے ایک قومی المیہ بننے جا رہا ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. اب 2 کروڑ ووٹر آ گیا ہے یہاں جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالے گا. یہ کدھر کس کے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کدھر جائے گا؟ آپ اسے کیسے مینوپولیٹ کر لیں گے؟ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن والے دن فساد ہوں؟ نہیں ہوتا، اللہ رحم کرے. لیکن یہ ہے کہ خیر آتے ہیں اس کے اوپر. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں.